مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ امت کو میں متحد کرنا چاہتا ہوں، تفرقہ نہیں ڈالنا چاہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لیے اتحاد کا اور وحدت کا بہترین نسخہ بتایا، اور اگر ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو مان لیں، اور یہ علامہ صاحب کیونکہ دوسرے علماء جو ہیں وہ مفتیان حضرات ہیں، تعصب کی وجہ، مذہبی تعصب کی وجہ سے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر و منزلت کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ ان کے اپنے عقائد سے اس کا تصادم ہوتا ہے۔ تو اگر یہ واقعا اعتراف کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری امت پہ اہل بیت علیہم السلام کی اطاعت کو واجب قرار دیا، فرقے ہی ختم ہو جائیں گے۔ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہی فرقہ لے کے آئے تھے نا، وہ تو مختلف 72 73 فرقے تو نہیں لے کے آئے تھے، مختلف مذاہب تو لوگوں نے بنا دیے۔ اگر وہ ہم بات مان لیں تو مذاہب ختم، واقعی اتحاد پیدا ہو جائے گا۔ یہ کام کیسے ہوگا کہ مفتی حضرات جیسے حضرات یہ تعصب چھوڑ دیں، حق کو چھپانا، حق کو مخفی کرنا چھوڑ دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو 1400 سال سے غداری ہو رہی ہے کہ ان کے حقیقی خلفاء کا حق چھپایا جا رہا ہے، اور ان کی سنت کو چھپایا جا رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، چھپایا جا رہا ہے، مخفی کیا جا رہا ہے، عوام کو محروم کیا جا رہا ہے۔ وہ کون کر رہے ہیں؟ علماء کر رہے ہیں، مفتی صاحب جیسے حضرات کر رہے ہیں۔ اب وقت ہے کہ مفتی صاحب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا قرض جھکائیں اور غلامی کا حق ادا کریں، اور غداری کا یہ سلسلہ بند کریں، اور پوری قوم کو بتا دیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے۔ سنت یہ ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہم السلام ان کے خلفاء ہیں، اور کوئی خلیفہ نہیں ان کا۔ یہ ہمارا ان سے طے پایا تھا گفتگو کہ اصلی اتحاد کا طریقہ کار یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر واقعا ہم چاہتے ہیں کہ اتحاد ہو، اس میں اللہ بھی راضی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی، امت کا بھی ہدایت، اور آپ بھی قدوہ بنیں گے، اسوہ بنیں گے امت کے لیے، دوسرے علماء کے لیے، کہ وہ بھی سامنے آ جائیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی حق کا اعتراف ہو، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مذہب کو اور دین کو پورے لوگوں کے سامنے عیاں کیا جائے، تاکہ لوگ حق کو پہچانیں۔ اگر ہم تعصب کے راستے پہ چلیں جو 1400 سال سے آ رہا ہے، حق کو چھپاؤ، حق کو چھپاؤ، حق کو چھپاؤ، ٹھیک ہے نا، تعصب سے ادھر ادھر سے حدیث گڑھ کے بنا دو، اور تو لازمی بات ہے اتحاد تو نہیں آئے گی نا، یہ فرقے چلتے چلے جائیں گے۔ یہ ہمارا عرض تھا ان کے سامنے، صحیح ہے نا علامہ صاحب؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی فرقہ لے کے آئے تھے نا، مختلف مذاہب تو نہیں لے کے آئے تھے نا، صحیح کیا عرض کر رہا ہوں؟ آپ تو موقع تلاش کرتے ہیں تقریر کرنے کا، تو میں تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ تقریر نہ کریں، جو موضوع ہے اس پہ آہستہ آہستہ بات کریں نا۔ آپ نے تو پہلے ہی جملے میں ہمیں غدار قرار دے دیا، پوری امت جو آپ کے علاوہ ہے اس کو آپ نے غدار قرار دیا، کیونکہ بہت سارے شیعہ ایسے ہیں کہ جن کو آپ نہیں مانتے، تو آپ کی نظر میں تو وہ شیعہ بھی غدار ہیں، آپ کی نظر میں تو اہل ایران والے بھی غدار ہیں، آپ کی نظر میں ہر وہ شیعہ جو آپ کو نہیں مانتا وہ غدار ہے۔ آپ تو یہ جو موضوع چینج قوم نہ کو اور امت مسلمہ کو جو آپ مختلف، میں آپ کی بات میں نہیں بولا تھا، میری بات میں پھر آپ نہیں بولیں گے، یہ جو آپ خطابات دیتے جاتے ہیں نا، کبھی غداری کا، کبھی جہنمی ہونے کا، ایک تو پہلے آپ یہ سلسلہ ختم کریں نا، امت تو پہلے جڑے گی۔ وہ جو عربی کا ایک مشہور شعر ہے نا کہ جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، یہ جو آپ کی زبان زخم لگاتی ہے ہمارے دلوں پہ، ہم نے بات شروع نہیں کیا اور آپ نے ہمیں غدار قرار دیا، ہمارے بڑوں کو غدار قرار دیا، اپنے وہ شیعہ جو آپ کے خلاف ہیں ان کو غدار قرار دیا۔ تو ایک ہی عالم ہے آپ کے گھر پہ لگا دیتے ہیں کہ آپ ہی ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور امت سے جو ہے وہ ان کے وفادار ہیں، باقی ساری دنیا غدار ہو گئی۔ بھیا تھوڑا سا آپ اپنے لہجے کو بھی ٹھیک کیجئے، بات چیت کو اس طرح کے زہریلے لہجے کے ساتھ نہیں کیا جاتا ہے۔ بات چیت کے لیے ایک بہت ہی سوبر موضوع، سوبر لہجہ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ پھر بات آگے بڑھے گی۔ میں آپ سے متفق ہوں، بات کر لیتے ہیں اس کے اوپر، آپ ہمارے سامنے دلیلیں پیش کریں، جس دلیل ماننے کی ہم مانیں گے، جو نہیں ماننے کی ہوگی وہ کیسے پھر مانیں گے؟ شیخ صاحب یہ تو مانتا ہے نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مذاہب نہیں لے کے آئے تھے نا، مذاہب بعد میں بنے، اور مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ میں تو یہ بھی مانتا ہوں کہ آپ بھی اس مذہب پہ نہیں ہے جس میں اللہ کے نبی لے کر آئے تھے، دیکھیں، اور موضوع جو آپ سے طے پایا نا، اس مذہب پہ نہیں ہوں، تو یہ تو ہماری تو بحث ہی سیکھی ہے نا۔ علامہ صاحب جو موضوع آپ سے طے پایا ہے، دیکھیں شیخ صاحب، موضوع یہ طے نہیں پایا ہے کہ ایران والے اچھے ہیں یا برے ہیں، موضوع یہ نہیں طے پایا آپ سے، موضوع یہ طے نہیں پایا کہ اللہ یاری جو ہے وہ اچھا آدمی ہے یا برا آدمی ہے، یا اس کی غلطیاں کتنی ہیں۔ یہ موضوع جو آپ سے طے پایا ہے وہ یہ ہے کیا اہل بیت طاہرین علیہم السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہیں کہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ موضوع میں یہ بھی نہیں طے پایا کہ آپ آتے ہی پہلی بات پہ ہمیں غدار قرار دیں گے، پوری امت کو غدار قرار دیں گے، کیا یہ موضوع میں طے پایا تھا؟ شیخ صاحب، آپ پہلے اس میں نے عرض کیا، آپ اس پہ سوری کریں۔ اب میں بتاتا ہوں، میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ جو اب بتائیں نا، اب ایک منٹ، نتیجہ پہلے ہی طے کر دیا، نتیجہ پہلے ہی قدم پہ طے کر دیا کہ وی آر آل غدار۔
ہاں آپ ایک ہیں وفادار، آپ اس پہ سوری کریں نا پہلے. شیخ صاحب آپ کو کیا اس بات پہ کوئی آپ کا کوئی نزاع ہے، کوئی اختلاف ہے کہ جن لوگوں نے جو بالکل بھی مجھے ہو، اختلاف ہے، شدید اجازت اختلاف دینا، ہے. کیا پورا مجھے بات سنیں نا، کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پوری بات سنیں نا شیخ صاحب. جن مفتیان حضرات، علماء حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعالیم کو چھپایا اور ان کی وصایا کو امت سے چھپایا ہے یا ان کو تحریف کرایا ہے اور بدعتوں کا انہوں نے دفاع کیا ہے، وہ علماء حضرات، ہم اور آپ جیسے لوگ تھے نا، اور کوئی آسمان سے تو نہیں آئے تھے. وہ امت کے غدار ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غدار ہیں. اس پہ میں آپ ساری پہلے کروں، ثابت کریں، یہ تو طے دلائل سے شدہ ہے، ثابت کریں، پھر یہ اس کے ثبوت بعد کی ضرورت ہے ہے. نا. نہیں، آپ کے آپ نہیں نزدیک مانتے، ہے نا. میرے بہت سارے مقدمات ہیں جو آپ کے خلاف ہے، آپ کے بہت سارے مقدمات میرے خلاف ہے. پہلے مقدمہ رکھیے، مقدمے کو بنائیے، جب اینڈ ہو جائے گا تو جو یہ سننے والے مقدمہ وہ شیخ خود صاحب فیصلہ. کہ جن لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصایا کی تحریف کی ہے اور یا ان کے وصایا کو چھپایا ہے یا حق کو چھپایا ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ، رسول، لعنت اللہ پیغمبر، علیہ. اسلام، مسلمین کے غدار ہیں. اس میں آپ چاہتے ہیں کہ میں اس بات پہ آپ سے سوری کروں؟ آپ نہیں مانتے اس بات کو؟ سبحان اللہ، لعنت اللہ سبحان علیہ. اللہ. ہاں ثابت کرے کس نے کیا ہے. ہاں، وہ یہی تو کریں بات ہے کس نا. نے کیا. آج مناظرہ اسی بات پر ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء اہل بیت علیہ السلام ہے کہ نہیں ہے. اگر وہ واقعا خلفاء ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں، امت کے واجب الطاعہ حجج ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو پھر جن لوگوں نے نہیں مانا وہ گمراہی پر ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. وہ اب کہ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے بعد اس کوئی اور دین تو نہیں، کوئی اور سوائے ضلالت کے تو کوئی اور ہی نہیں ہے. گمراہی ہے نا. اگر یہ ثابت ہوا تو نتیجہ تو ثابت ہوگا شیخ صاحب. پہلی دلیل آپ کی اور میرے نزدیک دیکھیں. میں شیخ صاحب فریز ہے میرے خیال میں، اور رانا صاحب بھی جو ہے نا. ہاں جی آپریٹر بھائی، یہ دونوں حضرات فریز ہو گئے ہمارے، یہ دونوں حضرات فریز ہیں بھائی. پتہ نہیں، وہ میں نے پچھلے دفعہ بھی مفتی صاحب تو لائٹ کا بہانہ کر کے چلے گئے تھے نا، پچھلے ہفتے بھی. مفتی صاحب موجود ہیں، رانا مفتی صاحب صاحب بھی کی موجود ہیں. رانا صاحب کیوں آواز کیوں نہیں آ رہی؟ پکچر کیوں فریز ہے پھر؟ پتہ نہیں، میری ابھی یا کسی اور یوزر نیم سے واپس آئے ہیں کیا رانا صاحب؟ وہ کوئی ٹیکنیکل ایشو بتا رہے ہیں. یہ مفتی عبد الباقی صاحب جو ہے نا، یہ میرے خیال میں بیچارے بہت ہی جلدی خوفزدہ ہو جاتے ہیں. تو ہمارے دو جملے سے یہ فریز ہو گئے جی. ٹیکنیکل فریز اگر ہو بھی گئے نا تو اس کو یہ سیدھا کرنے میں مجھے نہیں لگتا اس کو ٹھیک کریں گے. ٹھیک ہے، کہیں گے لائٹ کا ایشو ہے. جہاں چھوڑا ترم حضرات، جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں پہ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ. جی سر بولیں. ہاں موبائل آ رہے ہیں آگا جان، میری ابھی ان سے بات ہوئی ہے، ری سٹارٹ وہ موبائل کرتے ہیں، آ رہے ہیں صحیح آ ہے. رہے ہیں. تو میں کچھ جملے عرض کرتا ہوں تاکہ لوگ بھی بور نہ ہو جائے نا ان کے آنے تک، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے واقعاً پیغمبر ہیں. یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے. اللہ واقعاً حق ہے، اسلام واقعاً حق ہے، قرآن واقعاً اللہ کا کلام ہے، حقیقتاً اللہ کا کلام ہے. ہم جب شہادت دیتے ہیں اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. خالق کون کی جانب سے، خالق ہستی کی جانب سے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کا نمائندہ، ان کا اسپوکس مین، ان کا میسنجر، ان کا پیغام، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات لے کے ہمارے پاس آیا. ٹھیک ہے نا. اب ان کی تعلیمات کو کوئی چینج کرے، اس میں رد و بدل کر دیں، ان کی خلفاء کی جگہ نقلی امام بنا دے، جعلی خلفاء بنا دے، یہ غداری ہے بھائی امت سے. ٹھیک ہے نا. اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت علیہ السلام کو جانشین بنایا تو پھر تو کوئی تعارف کوئی جگہ ہی نہیں ہے نا، پھر باقی سب آؤٹ ہو جاتے ہیں. اور یہ بات کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعی اور ایکسکلوسیو خلفاء ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور خلیفہ نہیں ہے، کوئی اور جانشین نہیں ہے، ان کے علاوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کو امام نہیں بنایا. یہ ان کے اپنے کتب سے بالدلائل قطعیہ ثابت ہے. اور یہ کہ ان کے خلفاء جو ہیں یہ خلافت کے حقدار نہیں ہیں، ان کے دلائل بے شمار ہیں. ٹھیک ہے نا، بے شمار ہیں. یہی بات کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خلیفہ نہیں بنا، سیاست نے ان کو بنا دیا. ٹھیک ہے نا. یہ ختم بات. شرعی خلیفہ نہیں ہے، شریعت نے ان کو نہیں بنایا، سیاست نے ان کو بنایا. اوکے. تو یہ کہ مذہب شیعہ حق ہے اور مذہب شیعہ واجب الاتباع ہے، اس میں کوئی
شک ہی نہیں ہے. یعنی اگر انسان اصل واقعہ کو، اصل حقیقت کو، وہ جو سنگ بنیاد فاؤنڈیشن ہے، اس کو مد نظر رکھے، اس پہ 2 لمحوں کے لیے غور کرے، تو بالکل حق واضح ہے. اس میں کسی قسم کی اس میں کوئی شک شبہ رہتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ میں اتحاد امت چاہتا ہوں. تو شیخ صاحب اتحاد امت کیسے چاہتے ہیں؟ کیسے اتحاد ہوگا نا؟ وہ اتحاد وہی ہوگا کہ آپ حقیقت لوگوں کو بتائیں. آپ کہہ دیں کہ آج سے میں مانتا ہوں کہ واحد خلفاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت طاہرین علیہ السلام. ٹھیک ہے نا. یہ اگر بتا دیا تو سارا نزاع ہی ختم ہے. آپ ان جیسے علماء حق لوگوں کو بتائیں نا، تو پھر تو حقیقت وہ باطل ختم ہو جائے خود بخود. جی علامہ صاحب تشریف لائیں. علامہ صاحب آپ بات کریں. موضوع طے پایا آپ سے نا کہ اہل بیت علیہ السلام کی خلافت و امامت. ایک منٹ علامہ صاحب آپ چل واپس آئے نا. مائک ان میوٹ کریں، مائک ان میوٹ کریں. مفتی باقی صاحب مائک ان میوٹ کریں. جی السلام علیکم. علیکم السلام. علیکم السلام. آپ نے اتنی خطرناک بات کر دیا اللہ یاری صاحب کہ ہمارا نیٹ بھی آپ سے ڈر کے بھاگ گیا. چلو میں سمجھے کہ آپ خود ڈر کے بھاگ گئے. مجھے پچھلے ہفتے بھی آپ گئے تھے نا، وہ کاٹ کے بھاگ گئے تھے. یہ آپ لکھتے رہتے ہیں نا، میں نے وہ لطیفہ بنا دیا. آپ لکھتے رہتے نا فلاں بھاگ گیا فلاں بھاگ گیا، تو آج ہمارا نیٹ آپ سے بھاگ گیا. ہاں یہ بھاگنا جو ہے نا یہ شروع سے بسم اللہ کیجئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی. قرآن سے ثابت کی. پہلی بات میری اور آپ کی دلیل قرآن ہے. آپ قرآن سے خلافت ثابت کر دیجئے. قرآن کی کون سی آیت آپ لائیں گے؟ جی لیکن موضوع پہ رہیے، تقریر مت کیجیے گا برائے مہربانی. تقریر کا موقع اینڈ میں آپ کو دیں گے. رانا بھائی بھی آ گئے. رانا صاحب بھی آ گئے. ملے گا. ٹھیک ہے. رانا صاحب بھی تشریف لائیں. رانا کو بھی میں لیتا ہوں. رانا بھائی کیونکہ وہ ماڈریٹ کریں گے نا، تو وہ یہ آ گئے. رانا بھائی السلام علیکم. ایک منٹ رانا بھائی ان میوٹ کریں اپنے آپ کو. رانا صاحب جی تو صاحب ٹائم بھی میرا خیال ہونے والا ہے، تو پھر شروع کرتے ہیں اجازت سے. بسم اللہ. اچھا اس میں صرف مجھے یہ رہنمائی کریں کہ آپ نے آغاز کرنا ہے یا مفتی صاحب کریں گے؟ جیسے وہ حکم فرمائیں. اللہ یاری صاحب بات کریں گے، کیونکہ اللہ یاری صاحب ایک دعویٰ لے کر آئے ہیں اور اس دعوے کی دلیلیں بھی یہ پیش کریں گے. بس میری ان سے درخواست یہ ہے کہ یہ بات کو بہت زیادہ لمبا نہ کریں. جس قدر ضرورت ہو اتنی بات فرمائیں، اور جو روایات ہیں یا جو بھی چیزیں مجھے اگر کوئی سوال کرنا ہو تو ایک ہے نا یہ 20 روایتیں ایک ساتھ بیان کر دیں. ایک یہ کہ میں ایک روایت یہ بیان کریں، میں کہوں کہ رک جائیے اس روایت پہ بات کر لیتے ہیں، تو مختصر بات کریں گے. زیادہ میری طرف سے کوئی تقریر نہیں ہوگی. میں ان کو صرف جو ہے کاؤنٹر کروں گا کہ یہ روایت یہ بات، بس زیادہ نہیں. بہت اچھے مفتی صاحب، تھینک یو. صاحب میرے خیال ہے شروع میں 10 منٹ بات کرتے ہیں جو تمہید ہے. آگے پھر مفتی صاحب جیسا فرما رہے ہیں 5 منٹ 6 منٹ بہت ہیں. میرا خیال ہے 5 منٹ تو اس سے کم تو نہیں رکھا جا سکتا. جی صحیح فرما، بالکل صحیح فرما. ٹھیک ہے چلیں میں بسم اللہ کرتا ہوں. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز سامعین، تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، غور کرنے والوں کو، خاص کر کے یار لوگوں کو السلام علیکم، آداب، خوش آمدید. سامعین مجھے رانا غضنفر کہتے ہیں، اور آج کے اس پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ انتہائی 2 اہم مذہبی شخصیات اور دینی اسکالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں. جیسا کہ آپ دونوں احباب کو جانتے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اپنے اپنے حلقوں میں، اپنے اپنے مکتبہ ہائے فکر میں بڑی ایک نمایاں پہچان رکھتے ہیں. سامعین ہمارے ساتھ موجود ہے محترم جناب حسن اللہ یاری صاحب. آپ سنتے رہتے ہیں، اہل تشیع کے نمائندہ ہیں، بڑی مدلل گفتگو کرتے ہیں اور بہت زیادہ آڈینس ان کے ساتھ ہوتی ہے، لوگ ان کو سنتے ہیں. اور ہمارے دوسرے مہمان محترم جناب مفتی عبد الباقی صاحب ہیں. پہلی ملاقات ہے مفتی صاحب سے، لیکن اکثر میں نے سنا ہے بڑی نفی تلی بات کرتے ہیں، منہج اہل سنت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو میں یہ بات سامعین کہوں کہ آج انشاءاللہ تعالی ہمیں ایک بھرپور گفتگو سننے کو ملے گی. اور ایک میری ذاتی خواہش ہوتی ہے کہ جب بھی دوستوں کے ساتھ ہم یہاں اکٹھے ہوتے ہیں، تو چونکہ دوست بھی سنتے ہیں، فیملیز بھی ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ ہم کسی بھی ایسی برگزیدہ شخصیت کی یا کوئی ایسی ان کے بارے میں تضحیق یا توہین آمیز کلمات سے گریز کریں گے. محبت سے بات ہوگی، باقی اختلاف جتنا مرضی سخت ہو. باقاعدہ طور پہ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید. مفتی صاحب حسن اللہ یاری صاحب السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. اوکے حسن صاحب 10 منٹ کے لیے. جی آپ کے 10 منٹ میں لگاتا ہوں. آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب کا کہ آپ مشاہدہ فرما رہے ہیں. رانا غضنفر صاحب ہمارے بھائی جو یہاں پر فرائض انجام دے رہے ہیں ماڈریشن کے، اور علامہ
ڈاکٹر مفتی عبدالباقی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، جو یہاں پر گفتگو کے لیے اہل سنت کی جانب سے ان کا نقطۂ نظر بیان کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ موضوع گفتگو ہے خلافت و امامت اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی جانب سے امت کے پیشوا اور صحابہ کے پیشوا اہل بیت علیہم السلام، اور خلفاء بظاہر جن کو خلافت ملی ہے جناب ابو بکر عمر و عثمان، ان کی خلافت غیر شرعی ہے۔ یس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصایا کے خلاف اور ان کی ہدایت کے خلاف انہوں نے چارج سنبھالا ہے، اور سیاست کے تھرو، نہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے تھرو۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں ایک بہت بڑا ظلم ہوا ہے کہ جو ہادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین فرمائے تھے، جو امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے تعین فرمائے تھے، ان کا حق چھینا گیا۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑی پہ چلے تھے تو پوری صحابہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، ان کے صحابہ نے بتوں کے سامنے اور مجسمے کے سامنے اور بچڑے کے سامنے انہوں نے نمازیں پڑھنا شروع کیا تھا، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو یہ بات نہیں مانی تھی۔ اچھا محترم ناظرین، یہاں پہ ادلہ بہت زیادہ ہیں، ادلہ بے شمار ہیں کہ کیوں خلفاء ثلاثہ کے خلافت باطل ہے، اور کیوں اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجج اور ہادی ہیں، اور جو ان کے اتباع نہ کرے وہ گمراہ ہے۔ ملاحظہ کریں محترم ناظرین، یہ کتاب مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 18، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ، شعیب الارناؤوط جو بہت ہی کٹر وہابی ہے، اس نے اس کتاب کی تحقیق کی ہے۔ یہاں پر ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی قد ترکت فیکم، یہ قد ترکت فیکم، یہ کیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ میں نے آپ کے درمیان چھوڑ کے گیا ہوں، میں آپ کے درمیان چھوڑ کے گیا ہوں۔ یہ صریح ہے وصیت میں، یہ صریح ہے استخلاف میں، اور کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہارا اور میرے بعد اتھارٹی کون ہے؟ ما ان اخذتم به لن تضلوا بعد، جب تک تم ان کے اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ گمراہی سے امان، گمراہی سے نجات کی ضمانت، گارنٹی کون دے رہے ہیں؟ حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد، لیکن اس کی ایک شرط ہے کہ جو چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کی اتباع کیا جائے۔ الثقلین کہتے ہیں نہایتی دو نفیس، دو قیمتی چیزوں کو، میں تمہارے درمیان دو نہایتی نفیس اور قیمتی چیزوں کو جا رہا ہوں۔ وَأَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ، ایک دوسرے سے بڑا ہے۔ کتاب اللہ حبل ممدود من السماء إلى الأرض، کتاب اللہ جو ہے اللہ کی رسی ہے جو لٹکایا گیا آسمان سے زمین تک۔ وعطرتی اہل بیتی، اور دوسرا میرے عطرت اہل بیت طاہرین علیہم السلام ہے۔ الا وانہما لن يتفرقا حتى يرد علی الحوض، اور یہ ایمان سے جانو، باخبر رہو کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی الگ نہیں ہوں گے۔ قیامت آئے گی، حوض کوثر پہ یہ دونوں میرے پاس آئیں گے، یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے۔ اب جو امت، اور یہ حدیث نہ صرف صحیح ہے، یہ حدیث متواتر ہے، حدیث صحیح، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تصریح کیا، اور یہ حجت الوداع کی بات ہے، تصریح فرمایا ہے کہ میرے بعد تم نے اتباع کرنی ہے امانت ضلالت سے بچنے کے لیے۔ کس کی؟ قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کو، اور ان دونوں کو قرین قرار دیا ہے، ان کے اتھارٹی کو۔ اب ملاحظہ فرمائیے یہ کیوں کہ میرے پاس صرف 10 منٹ ہے میرے محترم ناظرین، میں بعض تصریحات علماء عامہ کے، علماء فرقہ مخالف کے تصریحات اس حدیث شریف کے کی دلالت پہ پیش کرتا ہوں۔ یہ کتاب حاشیہ احمد بن حنبل، تالیف العلامہ ابو الحسن نور الدین محمد بن عبد الہادی السندی، متوفی سنہ 1138، یہ جلد نمبر 12 ہے، یہ وزارت الاوقاف قطر میں چھپی۔ یہاں پر اسی حدیث کے ذیل میں وہ فرماتے ہیں وعطرتی کأنہ صلی اللہ علیہ وآلہ جعلہم قائمین مقامہ۔ یہ حدیث اس طرح بتاتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت علیہ السلام عطرت طاہرہ کو اپنا قائم مقام بنا دیا ہے۔ فكما كان في حياته القرآن والنبي صلی اللہ علیہ وآلہ كذلك بعده القرآن واہل البیت، جیسے حیات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اتھارٹی قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کے وفات کے بعد اتھارٹی کون ہے؟ قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام۔ اور یہ تصریح اس سے میرے محترم ناظرین، جتنے میرے سنی بھائی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، سنی علماء دیکھ رہے ہیں، مرنا سب نے ہے، حوض کوثر پہ سب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنا ہے۔ ویل اس شخص کے لیے، جہنم اس شخص کے لیے جس کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوض کوثر پہ آنے نہ دیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں پورے اسلام کا خلاصہ، چھوڑ کہ اگر ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ علماء کا نہیں بتایا، صحابہ کا نہیں بتایا، کس کا بتایا؟ قرآن اور عطرت کا بتایا۔ اور کس کو بتایا؟ صحابہ کو بتایا ہے۔ ابو بکر عمر مخاطبین میں شامل ہے کہ اے ابو بکر، اے عمر، اے عثمان، اے طلحہ، اے زبیر، اے سعد بن وقاص، اے عائشہ، اے حفصہ،
اگر تم میرے بعد گمراہ نہیں ہونا چاہتے تو اتھارٹی مان لو قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی. اچھا ملاحظہ کریں, میں مزید آپ کی خدمت میں, نزاع ختم ہے, نزاع ہی نہیں ہے, مناظرہ ہی نہیں میرے محترم ناظرین. اگر لوگ مان لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات, حجت تمام ہے. یہ النسخة المسندة من نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم, تأليف أبي عبد الله محمد بن علي بن الحسن المعروف بالحكيم الترمذي, جزء أول, چاپ مکتبۃ الامام البخاری. یہ کتاب چھپی ہے جامع الازہر میں قاہرہ میں. یہاں پہ ملاحظہ کریں, اس حدیث کو نقل کرتے ہیں, وہ جابر سے روایت کرتے ہیں, رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع ما عرف أيها الناس قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تذلوا كتاب الله وعترة أهل بيته. نے کہا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع میں دیکھا, اپنی وفات کا خبر دیا کہ میں مر کے جا رہا ہوں لوگوں, یہ حجۃ الوداع, اس کے بعد میں حج نہیں کروں گا, اگلے سال میں تمہارے درمیان نہیں ہوں, اور میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے درمیان کہ اگر اس کی اتباع کرو گے, اس کی اطاعت کرو گے. شیخ صاحب یہ حجت ہے تم پر, خدا کی قسم حجت ہے تم پر. ابو بکر عمر کو بتایا کہ تم اگر گمراہ نہیں ہونا چاہتے تم اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو. مفتی عبد الباقی اعتراف کرو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا, مخالفت نہ کرو, اس کے مقابلے میں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں چلے گا. اگر گمراہ نہیں ہونا چاہتے ان کے اتباع کرو. اور کس کا بتایا, کسی, او بھائی ہم کیا کہہ رہے ہیں, کس کی اتباع کرو؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ تم یہود و نصارہ کی اتباع کرو, ہم کہہ رہے ہیں کسی منافق کی اتباع کرو جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرین قرآن, صاحب قرآن قرار دیا. ثقلین کتاب اللہ و عترة اہل بیتی. اگر پیغمبر حق وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو اس کی بات کو مان لو نا, یہ اللہ کا کلام ہے, یہ بظاہر حدیث ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نفس سے نہیں بتاتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. پھر فرماتے ہیں فاہل البیت قوم اصطفاهم اللہ وهم كما روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اہل بیت وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے انتخاب کیا. یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان کی اتباع تم پر واجب ہے, اور یہ قرآن کے ساتھ ہے, قرآن ان کے ساتھ کبھی الگ نہیں ہو. یہ استفاء اللہ, استفاء پتہ کس کو کہتے ہیں؟ استفاء یعنی اللہ نے ان کو چنا ہے, اللہ نے ان کو بنایا, اللہ نے ان کو انتخاب کیا ہے. ثم كما روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ان کو بلا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ما ان اخذتم به لن تذلوا واقع على الائمه منهم السادہ. جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک ان کی اتباع کرو گے, پیروی کرو گے, کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. یہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے ائمہ کے متعلق ہے. اگر کوئی اور شخص اہل بیت میں سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں سے, ائمہ میں سے نہیں ہے, اس کے متعلق نہیں ہے. وانما يلزمنا الاقتداء بالفقهاء العلماء منهم بالفقه والعلم الذي ضمن لهم بين احشائهم. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جملے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک پہ واجب ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے فقہاء علماء جو ان کا اللہ نے ان کو علم دیا ان سے اتباع کریں. تو اگر یہ واجب ہے میرے محترم ناظرین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, تو ابو بکر عمر پہ بھی واجب ہے نا, شریعت تو دو تو نہیں ہے, صحابہ پہ بھی تو واجب ہے. اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے امام بنا کے گئے ہیں, خلیفہ بنا کے گئے, جانشین بنا کے گئے, کسی کو حق نہیں تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے باوجود جا کے کسی اور کو خلیفہ بنائے, امام بنائے. اچھا میں ایک اور آپ کی خدمت میں, میرے کچھ سیکنڈ میرے پاس باقی ہیں. ملاحظہ کریں, یہ تحفۃ الاحوذی ہے بشرح جامع الترمذی, مبارک پوری صاحب کی, جلد نمبر 1 ہے. یہاں پر مبارک پوری صاحب فانظروا کیف تخلفونی فیہما, فرمایا کہ کیف تکونونی بعد خلفاء عاملین متمسکین بہما. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ کہ میرے بعد تم ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرو گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد تم کیسے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام سے تمسک کرو گے, ان کے فرمان پہ عمل کرو گے. یہ تم اچھی طرح سے سوچنا, دیکھنا. میرے محترم ناظرین میرا ٹائم ختم. جی حسن صاحب ٹائم ہو.